مداح اہل بیت کو دعوت سخن دے رہا ہوں۔ میری مراد ہے جناب حسن صادق صلی اللہ محمود سے کو تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں منظوم نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں۔ نعرہ صلوات۔ ایک درود بھیجے محمد والے محمد۔ ایک مطلع اور 2-3 شعر کی سہمت کہ سب کی قسمت میں نہیں اس کے برابر ہونا، سب کی قسمت میں نہیں اس کے برابر ہونا، فقر معبود ہے یہ خالق حیدر ہونا، سب کی قسمت میں نہیں اس کے برابر ہونا، اور فقر معبود ہے یہ خالق حیدر ہونا۔ اور یہ تو قرآن ہی بتائے گا کہ حکمت کیا ہے، یہ تو قرآن ہی بتائے گا کہ حکمت کیا ہے، نقطۂ با کے قصیدے کا سمندر ہونا، نقطۂ با کے قصیدے کا سمندر ہونا۔ یہ شعر بطور خاص بے ولایت کے پڑھا کرتے ہیں جو لوگ نماز، بے ولایت کے پڑھا کرتے ہیں جو لوگ نماز، میں سمجھتا ہوں اسے عقل پر پتھر ہونا، میں سمجھتا ہوں اسے عقل پر پتھر ہونا۔ یہ دکھاتی ہے بلندی علی دنیا کو، یہ دکھاتی ہے بلندی علی دنیا کو، تیری آمد پر وہ کعبے میں نیا در ہونا، تیری آمد پر وہ کعبے میں نیا در ہونا۔ اور جو یہ کہتے ہیں محمد ہیں ہمارے جیسے، جو یہ کہتے ہیں محمد ہیں ہمارے جیسے، ان سے کہہ دیجئے ممکن نہیں خمبر ہونا، ان سے کہہ دیجئے ممکن نہیں خمبر ہونا۔ ایک سلوات میرے محمد۔ یہ حسن صادق صاحب تھے جو بارگاہ مولا میں منظوم نذرانہ پیش فرما رہے تھے۔ فرید مصطفیٰ صاحب کو کلام پیش کرنا ہے تو میں نے سوچا ان کی پیشخوانی کے طور پر چند اشعار آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں۔ سلوات بھیجیں آپ حضرات۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ اجازت ہے؟ سلام کے چند اشعار ہیں، مطلب ملاحظہ فرمائیں کہ عزا کے فرش کو اشک غم شہ سے سجا دیں گے، عزا کے فرش کو اشک غم شہ سے سجا دیں گے، جہاں جنت نظر آئے گی ہم وہ آئینہ دیں گے، کہ جہاں جنت نظر آئے گی ہم وہ آئینہ دیں گے، علی اصغر ستم کو دشت میں ایسی سزا دیں گے، علی اصغر ستم کو دشت میں ایسی سزا دیں گے، وہ روئے گا قیامت تک اگر یہ مسکرا دیں گے، کہ علی اصغر ستم کو دشت میں ایسی سزا دیں گے، وہ روئے گا قیامت تک اگر یہ مسکرا دیں گے، اور جہاں اہل عزا عباس کا پرچم سجا دیں گے۔ ملاحظہ فرمائیں کہ جہاں اہل عزا عباس کا پرچم سجا دیں گے، اگر ہوں آگ کے شعلے بھی تو ٹھنڈی ہوا دیں گے، کہ جہاں اہل عزا عباس کا پرچم سجا دیں گے، اگر ہوں آگ کے شعلے بھی تو ٹھنڈی ہوا دیں گے، اگر ہوں آگ کے شعلے بھی تو ٹھنڈی ہوا دیں گے۔ دیکھیں خیال سے خیال پیدا کیا ہے، ملاحظہ فرمائیں کہ ہوا کی بات کیا آواز کا رستہ نہیں ہوگا، ہوا کی بات کیا آواز کا رستہ نہیں ہوگا، نشاں تلوار سے عباس جو رن میں بنا دیں گے، کہ ہوا کی یا اللہم صلی اللہ علیہ محمد، کہ ہوا کی بات کیا آواز کا رستہ نہیں ہوگا،
نشاں تلوار سے عباس جو رن میں بنا دیں گے، اور مقابل آئے گا قاسم کے جو ہو جائے گا تقسیم، مقابل آئے گا قاسم کے جو ہو جائے گا تقسیم، ہے وارث فاتح خیبر کے یہ رن میں دکھا دیں گے، ہے وارث فاتح خیبر کے یہ رن میں دکھا دیں گے۔ اب شعر عرض کر رہا ہوں، جلال صاحب بھی تشریف لے آئے، ملاحظہ فرمائیں کہ ہے وارث فاتح خیبر کے یہ رن میں دکھا دیں گے، عبادت کر رہے ہیں سید سجاد مقتل میں، عبادت کر رہے ہیں سید سجاد مقتل میں، یہ سجدے کربلا کے کعبے کی عظمت بڑھا دیں گے۔ کہ عبادت کر رہے ہیں سید سجاد مقتل میں، یہ سجدے کربلا کے کعبے کی عظمت بڑھا دیں گے، یہ سجدے کربلا کے کعبے کی عظمت بڑھا دیں گے۔ ملاحظہ فرمائیں کہ لحد میں اپنی پہنچے گا جو کر کے ماتم زنجیر، لحد میں اپنی پہنچے گا جو کر کے ماتم زنجیر، فرشتے پشت اس کی سرخ پھولوں سے سجا دیں گے۔ روضہ حضرت ابوالفضل عباس میں پانی موجود ہے، اس حوالے سے ایک شعر ہے کہ رکا ہے روضہ عباس میں یہ سوچ کر پانی، رکا ہے روضہ عباس میں یہ سوچ کر پانی، میرے مولا میرا قد حوض کوثر سے بڑھا دیں گے، میرے مولا میرا قد حوض کوثر سے بڑھا دیں گے۔ آخری شعر کے جو آنکھیں منتظر ہیں انتقام خون سرور کی، جو آنکھیں منتظر ہیں انتقام خون سرور کی، اگر وہ سو بھی جائیں تو امام ان کو جگا دیں گے۔ جو آنکھیں منتظر ہیں انتقام خون سرور کی، اگر وہ سو بھی جائیں تو امام ان کو جگا دیں گے، اگر وہ سو بھی جائیں تو امام ان کو جگا دیں گے۔ ایک صلوات بھیجیں آپ حضرات، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ میں گزارش کر رہا ہوں بسط حضرت جناب جلال کاظم صاحب سے تشریف لائیں اور منظوم نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں، اس کے بعد فرید مصطفیٰ صاحب اپنا کلام پیش فرمائیں گے۔ بآواز بلند نعرہ صلوات مطلب پیش خدمت سماعت فرمائیں گے رضا بھائی کہ گرمی حشر میں پائی ہے ہوا کی دولت، گرمی حشر میں پائی ہے ہوا کی دولت، یہ ہے عباس کے پرچم سے وفا کی دولت، گرمی حشر میں پائی ہے ہوا کی دولت، یہ ہے عباس کے پرچم سے وفا کی دولت، اور دل کے ایک گوشے محفوظ میں تحریر ہے یہ، سماعت فرمائیں گے حضرات کہ دل کے ایک گوشے محفوظ میں تحریر ہے یہ، چھین سکتا ہی نہیں کوئی ولا کی دولت، دل کے ایک گوشے محفوظ میں تحریر ہے یہ، چھین سکتا ہی نہیں کوئی ولا کی دولت، اور سرخ پھولوں میں ہے خیرات حسین ابن علی،
شعر پہ توجہ چاہتا ہوں کہ سرخ پھولوں میں ہے خیرات حسین ابن علی اور پتوں کو ملی سبز قبا کی دولت. سرخ پھولوں میں ہے خیرات حسین ابن علی اور پتوں کو ملی سبز قبا کی دولت. اور یہ نمازیں ہمیں صحت بھی عطا کرتی ہیں. یہ نمازیں ہمیں صحت بھی عطا کرتی ہیں. سجدگاہوں سے ملی خاک شفا کی دولت. یہ نمازیں ہمیں صحت بھی عطا کرتی ہیں. سجدگاہوں سے ملی خاک شفا کی دولت. اور بولی زینب کہ میرے سر پہ ہے تطہیر کی چھاؤں. بولی زینب کہ میرے سر پہ ہے تطہیر کی چھاؤں. مجھ کو خالق نے عطا کی ہے رضا کی دولت. بولی زینب کہ میرے سر پہ ہے تطہیر کی چھاؤں. مجھ کو خالق نے عطا کی ہے رضا کی دولت. اور دیکھیے مالک جنت میرے مہمان ہوئے. دیکھیے مالک جنت میرے مہمان ہوئے. بچ گئی گھر میں ملے میرے فرش عزا کی دولت. دیکھیے مالک جنت میرے مہمان ہوئے. بچ گئی گھر میں میرے فرش عزا کی دولت. اور مسجدیں بھی تو وہی ہیں جو عزا خانے ہیں. مسجدیں بھی تو وہی ہیں جو عزا خانے ہیں. جو ہے شبیر کی دولت وہ خدا کی دولت. مسجدیں بھی تو وہی ہیں جو عزا خانے ہیں. جو ہے شبیر کی دولت وہ خدا کی دولت. اور ہم نے پلکوں پا سجائے تھے تیرے غم کے چراغ. آخری شعر ہے کہ ہم نے پلکوں پا سجائے تھے تیرے غم کے چراغ. قبر تک ساتھ گئی اپنے ضیا کی دولت. ہم نے پلکوں پا سجائے تھے تیرے غم کے چراغ. قبر تک ساتھ گئی اپنے ضیا کی دولت. بآواز بلند نعرہ صلوات. حضرات ایک اعلان سماعت فرما لیں کہ کل شب میں 9:30 بجے میرے غریب خانے پر ایک مجلس اعزاں برپا ہوگی. اس مجلس کو رونق مرثیہ خوانی عالی جناب قاضی اسد صاحب قبلہ اس مجلس میں مرثیہ پیش فرمائیں گے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں اور شکریہ کا موقع عنایت فرمائیں. میں بسط ادب گزارش کر رہا ہوں شاعر اہل بیت آپ تشریف لائیں جناب فرید مصطفیٰ صاحب سے کہ تشریف لائیں اور کچھ کلام پیش فرمائیں. آئیے تشریف. وعدہ ہے وعدہ ہے. بس ایک مطلع 3 شعر ایک سلام کو ملاحظہ فرما لیں. ایک درود بھیجیے آپ حضرات بلند آواز سے. گر میری جبیں کو درے ہے در نہیں ملتا. گر میری جبیں کو درے ہے در نہیں ملتا. پھر فخر سے اونچا یہ میرا سر نہیں ملتا. پھر فخر سے اونچا یہ میرا سر نہیں ملتا. کفار ثقیفہ سے تقابل ارے توبہ. کفار ثقیفہ سے تقابل ارے توبہ. ارے حیدر کا رسولوں میں بھی ہم سر نہیں ملتا.
رسولوں میں بھی ہمشر نہیں ملتا، اور قرآن میں کوثر تو نظر آتا ہے تم کو، قرآن میں کوثر تو نظر آتا ہے تم کو، حیدر کے فضائل کا سمندر نہیں ملتا، حیدر کے فضائل کا سمندر نہیں ملتا۔ بس یہ آخری شعر ملاحظہ فرما لیں۔ ہم اہل زمین خلد سے واقف نہیں ہوتے، ہم اہل زمین خلد سے واقف نہیں ہوتے، شبیر کا روزہ جو زمین پر نہیں ملتا، شبیر تشریف لا رہے ہیں ناصر الملت علی جناب مولانا عباس ناصر سعید طبقاتی صاحب، ایک نعرہ حیدری۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یفرح منع والجمود ولا یبدیہ اعطاء والجود، اذ کل معط منتقص سوا وکل مانع مذموم ما خلا، هو المنان بفوائد النعم وأوائد المزید والقسم، ما اختلف علیہ دہر فیختلف منہ الحال، ولو كان في مكان فيجوز عليه الانتقال، جلت عظمته والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد۔ اما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد ومتقن خطابه الحميد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد خدا کے منتخب بندے، اس عنوان کے ذیل میں آج یہ ہماری اور آپ کی 7ویں نشست ہے، اور قرآن مجید کے جن الفاظ کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہا ہوں، ارشاد رب العزت ہے کہ اللہ نے آدم کو چنا، نوح کو چنا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اسی صلوات کے ساتھ تھوڑا تھوڑا اور آپ لوگ جو ہے وہ ذرا اسٹیج سے اور قریب آ جائیے۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد ایک باواز بلند صلوات عنایت کریں محمد ایک اور صلوات عنایت کر دیں محمد
اللہ نے آدم کو چنا، نوح کو چنا، آل ابراہیم کو چنا اور آل عمران کو چنا عالمین میں۔ اور میں نے مختلف موقعوں پہ یہ عرض کرنے کی کوشش کی ہے کہ اللہ نے آدم کا پیکر بنایا تو اس وقت بنایا کہ جب مخلوق زمین پر نہیں تھی، تو کسی کی رائے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا جب چنتا ہے تو شورا کے ذریعے نہیں چنتا ہے، لوگوں کی رائے کے ذریعے نہیں چنتا ہے۔ آدم کو چنا، جناب نوح کو منتخب کیا، طور پہ جناب موسیٰ علیہ السلام پہنچے تو آواز آئی کہ فَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اے موسیٰ ہم نے تم کو چن لیا۔ اور جب چنتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ نور کا سلسلہ جو اسلاب شامخہ سے ہوتے ہوئے ارحام مطہرہ کی طرف جا رہا ہے، ان کو نظر میں رکھ کے چنا جاتا ہے۔ یعنی یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ دعائے ابراہیم کی قسم کہ جب جناب ابراہیم یہ کہہ رہے تھے کہ پروردگار وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ پروردگار میری نسل کو مسلم قرار دے اور ان میں رسول آئے، تو رسول بیگانوں میں نہیں آ سکتا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ خدا عیبدار کو حجت نہیں بنا کے بیچتا۔ اگر جناب موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں کوئی نشان ہے، دنیا والوں کی نظر میں عیب ہے، تو وہ عیب نہ رہے گا، بلکہ وہ ہاتھ ید بیضا بن جائے گا۔ اور اگر کوئی معمولی سی لکڑی ہے تو ہمارے آپ کے لیے وہ عصا ہو سکتی ہے، لیکن اللہ اس کو ایسی نشانی بنا دے گا کہ فرعون جیسوں کا بھی دل دہل جائے گا۔ تو خدا جب چنتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے انتخاب پر کوئی سوال نہیں اٹھ سکتا۔ ہمیں قرآن بتاتا ہے، دیکھیے ہم عقل والے لوگ ہیں، ہم نقل والے لوگ نہیں ہیں۔ اور خدا جب چنتا ہے تو ہم کیونکہ قرآن سے دین کو لے رہے ہیں، نبی نے قرآن کو چھوڑا اور اہل بیت کو چھوڑا، تو ہم یہ سمجھ گئے کہ بادشاہوں کے درباروں سے نکلی ہوئی تاریخ حجت نہیں ہوتی ہے، بلکہ قرآن جو بیان کرے وہ ہمارے لیے سند ہے، وہ ہمارے لیے حجت ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے جب طور کی بلندی پہ جناب موسیٰ علیہ السلام پہنچے ہیں، اور کیونکہ کلیم اللہ جناب موسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے، طور پہ پہنچے تو وہاں تو جناب موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے، قرآن کہہ رہا ہے کہ پہلے 30 راتوں کا وعدہ تھا اور اس کے بعد ہم نے 10 بڑھا کے 40 کر دیا۔ اب جناب موسیٰ علیہ السلام وہاں بلندی پر ہیں، یہاں پستیوں میں یہ ہو رہا ہے کہ گوشالہ بنایا جا رہا ہے۔ دیکھیے جب بھی معلوم ہوا حجت ہمیشہ بلندی پہ نظر آئے گا اور پست لوگ ہمیشہ چھتوں میں نظر آئیں گے۔ اور فرما رہے ہیں آپ، اب جب جناب موسیٰ علیہ السلام نیچے آئے تو دیکھا کہ سامری ایک جادوگر ہے، اس نے ایک گوشالہ بنایا، اور کیا کمال کی بات ہے کہ اس نے یہ دیکھا، جادوگر تھا اور جادو جناب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بام عروج پر تھا۔ اس نے یہ دیکھا کہ جناب موسیٰ جبرائیل ایک گھوڑے پر بیٹھ کے آئے تھے، اور اس نے جبرائیل کو بھی دیکھ لیا، گھوڑے کو بھی دیکھ لیا، اور اس نے یہ بھی دیکھا کہ وہ جو گھوڑا تھا اس کے قدموں کے نیچے کی جو خاک تھی وہ حرکت کر رہی تھی۔ تو اس جادوگر نے اس خاک کو اٹھا لیا اور اٹھا کے اپنے پاس رکھ لیا۔ پھر بعد میں جب گوشالہ بنایا تو گوشالہ جو ہے وہ ایک عجیب و غریب مخلوق بنائی، حالانکہ وہ بولنے والی نہیں تھی، لیکن اس نے وہ خاک جو تھی وہ گوشالے میں ڈال دی۔ اور فرما رہے ہیں آپ، یعنی حق کو باطل میں ملا دیا۔ اب وہ گوشالہ بولنے لگا۔ یہاں جناب موسیٰ علیہ السلام طور کی بلندی پہ پہنچے، حالانکہ جب جا رہے تھے تو ہارون کو یہ کہہ کے چھوڑ کے گئے تھے کہ فاخلفنی فی قومی، اے میرے بھائی ہارون میری قوم میں میرے خلیفہ بن کے رہنا۔ حالانکہ اتنی جلدی نہیں تھی خلیفہ بنانے کی، صرف 30 دن کے لیے گئے تھے، بھائی مہینے بھر کے لیے گئے ہیں، اور اس کے بعد اس مہینے بھر کو 10 دن اور بڑھا کے 40 دن کر دیا گیا۔ تو اگر 40 دن کے لیے جناب موسیٰ گئے ہیں تو کوئی ایسی ضرورت تو محسوس ہو نہیں رہی ہے بھائی 40 دن کے بعد جب واپس آنا ہے، یہ بھی یقین ہے کہ واپس آنا ہے، تو خلیفہ بنا کے جانے کی ضرورت کیا ہے؟ پتہ چلا حجت خدا 40 دن کے لیے بھی اگر جائے تو امت کو بغیر خلیفہ کے نہ چھوڑے گا۔ اور فرما رہے ہیں آپ، اگر نبی قیامت تک کے لیے جائیں تو یہ تو کہیں گے نہیں کہ خیراتیوں کے حوالے مذہب کو کر دیں۔ اور فرما رہے ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام جب نیچے آئے تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے گوشالے کو جب دیکھا اور بنی اسرائیل کی حرکتوں کو دیکھا تو جناب موسیٰ علیہ السلام کو جلال آ گیا۔ بھائی جلال جناب موسیٰ علیہ السلام کا ایسا تھا کہ ملک الموت کے بھی ایک تماچا مار دیا تھا۔ اور فرما رہے ہیں آپ، موسیٰ علیہ السلام کا جلال مشہور ہے، موسیٰ بہت جلالی تھے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی آئے اتنی محنتیں کی جناب موسیٰ نے،
قوم کو کہاں کہاں سے نکال کے لائے، فرعون جیسوں کے چنگل سے نکالا، اور اس کے بعد 40 دن کے لیے اگر گئے، 40 راتوں کے لیے گئے تو یہاں تو کھیل ہو گیا۔ اور فرما رہے ہیں آپ، اب جناب موسیٰ کے جلال کا عالم اور جناب موسیٰ نے آ کے کیا کیا کہا اس تفصیل میں جانے کی گنجائش نہیں ہے، مگر ایک بات سن لیجئے، قرآن نے ہم کو یہ بتایا کہ کچھ ایسا ہوا، کچھ علل و اسباب ایسے ہوئے کہ جناب موسیٰ نے قوم سے 70 آدمیوں کو چنا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، 70 آدمیوں کو چنا، کیونکہ قوم کا بار بار یہ کہنا تھا کہ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، ہم آپ کو تب نبی مانیں گے۔ بھئی آپ جاتے ہیں بلندی پر اور اس کے بعد کہتے ہیں میں خدا سے گفتگو کر کے آیا ہوں۔ اور فرمان ہے بھئی ہر زمانے میں بہت سے لوگ ایسے رہے ہیں کہ جن کو نبوتوں میں شک رہا ہے۔ اور فرمان ہے آپ ذرا نوجوان جو ہیں وہ ذرا بیدار ہو کے، میں آہستہ آہستہ اس لیے گفتگو کر رہا ہوں کہ ذرا نوجوان بیدار ہو کے میری باتوں کو سنیں اور فرما رہے ہیں، اور ایک باواز بلند نعرہ صلوات عنایت کریں۔ ایسا ہے، مجلس ہوتی ہے، مجمع بھی بولتا ہے، ذاکر بھی بولتا ہے، تراویح ہوتی ہے، اکیلا بولا جاتا ہے، تو ذرا دونوں لوگ جب بولیں گے تو ماحول بہت اچھا رہے گا۔ 70 آدمیوں کو چنا، وہ کہنے لگے ہم مانیں گے نہیں جب تک کہ دیکھیں گے نہیں۔ کس نے چنا؟ جناب موسیٰ علیہ السلام نے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، کس نے چنا؟ جناب موسیٰ علیہ السلام نے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ فاختار موسیٰ، موسیٰ نے چنا۔ لیکن جب ان 70 لوگوں کو لے کے طور پہ پہنچے تو ایک مرتبہ طور پہ جب پہنچے تو وہاں جا کے اس قوم نے وہی انداز اپنایا۔ اب جب جناب موسیٰ نے خدا سے گفتگو کی، سب نے سنی، لیکن کہنے لگے ہم تب مانیں گے جب ہم دیکھیں گے۔ بڑی توجہ چاہ رہا ہوں، ایک مرتبہ ایک تجلی چمکی اور ایک زلزلہ آیا، 70 کے 70 ہلاک ہو گئے۔ بھئی آپ غور فرما رہے ہیں؟ نہیں، نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں، اللہ کے منتخب بندے، معلوم ہوا نبی کا انتخاب کیے ہوئے اور ہیں، اللہ کے انتخاب کیے ہوئے اور ہیں۔ جب نبی کے انتخاب کیے ہوئے 70 چل گئے تو آپ کے انتخاب کیے ہوئے 3 کہاں جائیں گے؟ جب میں قرآن سے پڑھ رہا ہوں، دیکھیں کسی کو برا مانے، ایک میں کیوں کسی کا نام لوں، اللہ کے بڑے محترم ہیں، وہ ایک سال میں بہت جوش میں پڑھ رہا تھا، حالانکہ جوش میں بھائی تو کوشش کرتا ہوں ہر سال پڑھنے کی، تو ایک بار ان کا میسیج آ گیا میرے پاس کہ بھائی وہ ذرا لائیو ٹیلی کاسٹ چل رہا ہے، تو جب میں پڑھ رہا تھا اس سال خلیفتین پر، تو کہیں گے لوگ سن رہے ہیں اور آپ جو ہے وہ، تو میں نے کہا بھائی میں تو کتابوں کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں، دیکھیے چھپایا نہیں جاتا ہے آیتوں کو، اور فرما رہے ہیں اب آیتوں کو چھپایا نہیں جاتا ہے، آیتوں کو دکھایا جاتا ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام، اللہ کی قدرت، اللہ کی مشیت، اللہ کی مرضی، اللہ کا ارادہ، ایک مرتبہ ایک فرشتے کو بھیجا کہ جاؤ مریم مقدس کی طرف جاؤ۔ کون ہے وہ فرشتہ؟ جبرائیل۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، کہ جبرائیل جو تھے وہ بشر بن کے جناب مریم علیہ السلام کے سامنے آ گئے، تو جناب مریم چیجائے کے مقدس خاندان کی بیوی تھی، مگر جناب مریم جبرائیل کو پہچان نہیں پائیں، اور فرما رہے ہیں بھئی امت کتنی بڑی ہو گئی ہے، بلکہ یوں کہوں کہ کتنی بخرات ہو گئی ہے۔ عمران کی بیٹی فرشتے کو نہ پہچان پائے، آپ نبی کی حقیقت کو پہچان گئے، اور فرما رہے ہیں وَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، تو کہنے لگیں کہ تو کون ہو، کیسے آ گئے؟ کہا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، لِأُوهِبَ لَكِ، کہ میں تم کو ایک بیٹا عطا کروں، غلامًا زکیہ، اور فرما رہے ہیں
اب اس واردات کو سنتے جائیے گا, اس قصے کو سنتے جائیے گا. یہ قرآنی قصے ہیں, یہ ہریروی قصے نہیں ہیں. اور نوجوانوں کی خاص توجہ چاہتا ہوں, بڑے دھیرے دھیرے آج میں پڑھوں گا, کیونکہ کوئی یہ بھی کہہ رہا ہے کہ بہت تیز تیز پڑھے دے رہے ہیں, تو میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھ رہا ہوں. آج بڑے اطمینان سے پڑھ رہا ہوں, غور فرمائیے گا. جناب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے ہیں, اور یہ حکم دیا گیا کہ جناب مریم کو کہ 3 دن کے بعد جانا. اب مجھے حکمتیں نہیں معلوم ہے, میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں, مجھے حکمتیں نہیں معلوم کہ موسیٰ 30 دن کے لیے کیوں گئے, 30 راتوں کے لیے کیوں گئے, اور پھر اس کے بعد 10 بڑھا کیوں دی گئیں, اور جناب مریم سے یہ کیوں کہا گیا کہ 3 دن کے بعد جانا. دیکھیے جناب مریم سلام اللہ علیہا کو اس بات کا ڈر تھا کہ دشمن ہے زمانہ, پورا زمانہ دشمن ہے. جب گود میں بچہ ہوگا تو جب زمانہ دشمن ہے تو حرف اٹھائیں گے کردار پر, کیریکٹر پر. اور فرما رہے کہا نہیں, گھبراؤ نہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کو آیت بنا دیں زمانے کے لیے. توجہ فرما رہے, کس کو آیت بنا دیں؟ عیسیٰ کو آیت بنا دیں زمانے کے لیے. لہٰذا 3 دن کے بعد جناب مریم سلام اللہ علیہا گود میں ایک نومولود بچے کو لے کے گئیں, اور جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا. یہودیوں نے گھیر لیا, اور یہودیوں نے کہا کہ اے مریم, تمہارا باپ تو بہت اچھا آدمی تھا, تمہاری ماں کا کردار بھی اچھا تھا, یہ بچہ کہاں سے لے آئیں؟ بھائی پوری توجہ چاہتا ہوں. میں نے کیا عرض کیا کہ نبی غیروں میں نہیں آتا, حسب نسب کی قید ہے, یہ ولایہ اہل بیت ہے. اور فرما رہے ہیں آپ, بھائی نبی غیروں میں نہیں آتا, عیبداروں میں کا بیٹا امام نہیں ہو سکتا. اور فرما رہے ہیں آپ, ایک مرتبہ جناب مریم کے کردار پہ جیسے ہی حرف آیا, اور قرآن کہہ رہا ہے کہ مریم نے کس کی طرف اشارہ کیا؟ عیسیٰ کی طرف. نومولود بچہ, یہودی کہنے لگے بھلا ہم اس سے کیسے گفتگو کریں جو ماں کی گود میں ہو, 3 دن کا بچہ بھی بولتا ہے. معلوم ہوا اگر حجت خدا ہو تو بولتا ہے. بھائی توجہ چاہ رہا ہوں, ایک مرتبہ جناب عیسیٰ بولے. دیکھیے سوال کچھ جواب کچھ, انہوں نے کردار پہ حرف اٹھایا. یہاں بچہ بولا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, میں اللہ کا بندہ ہوں, مجھے کتاب دی جا چکی, مجھے نبی بنایا جا چکا. یہودیوں نے جیسے ہی سنا سر جھکا کے چلے گئے. میں کہوں گا یہودیوں کہاں جا رہے ہو؟ کیا ان سے کچھ سیکھ لیا بھاگے جا رہے ہو, یا ان سے کچھ سیکھ لیا بھاگ رہے ہو؟ ارے میدان پہ ڈٹو. ایک خاتون سے ڈر گئے, ایک نومولود بچے سے ڈر گئے. عجب نہیں یہودی جواب دیں. ارے سوال کر رہے ہو ماں کے کردار کا, بچہ کردار کی گواہی نہیں دے رہا ہے. بچہ کہہ رہا ہے میں نبی ہوں, میں حجت خدا ہوں. تو عجب نہیں کہ یہودی جواب دے کہ جس کا بیٹا حجت ہو اس کی ماں کے کردار پہ حرف نہیں جاتا. ایسا ذرا سا باواز بلند نعرہ حیدری لگائیے کہ جس سے لوگ ذرا سا جل جائیں. جس کا بیٹا نبی ہو اس کے کردار پہ حرف اٹھانا یہ یہودیوں کیا بھی عیب ہے. اب کوئی یہودیوں سے بھی نیچے گر جائے. وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود, مسلمان ایسے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. یہ میں نے نہیں کہا ہے, یہ میں نے نہیں کہا ہے, یہ علامہ اقبال نے کہا تھا.
مسلمان ایسے اب کچھ تو ایسے ہوں گے کہ جن کو دیکھ کر یہود بھی شرما جاتے ہوں. اب وہ کیسے ہوں گے وہ مجھے نہیں معلوم، لیکن ہیں 2-3 ایگزامپل ذہن میں، اور موقع آئے گا انشاءاللہ بیان کروں گا. بھیا ماں ہے، یہ جناب مریم ہے، یہاں میں مریم ہے، نبی کی ماں ایسی ہوتی ہے. اور جو نبی کا دشمن ہوتا ہے اس کی ماں کیسی ہوتی ہے؟ اب یہ اگر میں شجرہ اجرا پڑھ دوں گا کسی دن تو 840 وولٹ کا کرنٹ دوڑے گا. لہذا بہتر یہ ہے کہ کچھ کہا نہ جائے. اور فرمان ہے بھائی سب کتابوں میں موجود ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی جاہل ہے. بس ذکر حسین برا لگتا ہے، ذکر حسن برا لگتا ہے. غور فرمانے آپ، امام غزالی نے فتویٰ دیا ہے. اچھا امام نے میرے منہ سے اس لیے نکل گیا کہ معروف یہ اس طرح کے القاب جو ہے وہ علماء ہمارے بڑے بھائی قابل صفت بھائی اپنے علماء کو دیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ واعظین پہ حرام ہے. بھائی توجہ چاہ رہا ہوں نوجوانوں کی، واعظین پہ حرام ہے، حرام ہے ذکر شہادت حسن اور حسین بیان کرنا. اور فرمانے آپ کیوں حرام ہے؟ بھائی حرام ہونے کی کوئی وجہ بھی تو ہوتی ہے. وہ کہنے لگے اس سے بغض صحابہ پیدا ہوتا ہے. اب اگر میں پوچھوں پلٹ کے بھئی اتنا تو ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے مجھے حق حاصل ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں ہم سے کہ رامائن نہ بیان کیجیے مثلا، تو کیوں نہ بیان کریں ہم رامائن؟ کہنے لگے اس سے جو ہے وہ بغض راوڑ پیدا ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ راوڑ جو تھا وہ رام کا دشمن تھا. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ذکر شہادت حسن اور حسین نہ بیان ہو کیونکہ اس سے بغض صحابہ پیدا ہوتا ہے. تو ہم نہیں کہہ رہے ہیں، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ صحابہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں بغض صحابہ پیدا ہوتا ہے. تو کیا کربلا سے صحابہ کا کوئی تعلق ہے؟ یہ تو آپ کے فتوے نے خود پھنسا دیا. اس کا مطلب کچھ گہرا تعلق ہے. یعنی ہندوؤں کا بغض نہیں پیدا ہوتا ہے، عیسائیوں کا بغض نہیں پیدا ہوتا ہے، یہودیوں کا بغض نہیں پیدا ہوتا. ذکر شہادت حسن اور ذکر شہادت حسین بڑی محنت کی گئی ہے کربلا کے لیے. ادھر سے سمجھ رہے ہیں آپ، بنی امیہ کی عورتوں نے منتیں مانی تھیں. بڑی محنت کی گئی ہے، بڑی محنت کی گئی ہے. جب حکومت آ گئی 41 ہجری کے بعد تو کیا کیا کیا؟ مولا علی پہ سب و شتم ہو رہا ہے، خوب برا کہا جا رہا ہے، اور پوری کوشش یہ ہو رہی ہے کہ کسی طرح سے خاندان رسالت کو مٹا دیا جائے. لیکن عرض کر رہا تھا نا کہ اچھا اب سنیے کمال کی بات، تخت پہ تو آگے بیٹھ گئے، لیکن اب جو لوگوں کے دلوں میں، وہ لوگ بھی عام لوگ نہیں، دیکھیے ہر آدمی برا نہیں ہوتا. صحابہ کے دلوں میں جو علی اترے ہوئے تھے، اب وہ رہ رہے کہ علی کے فضائل بیان کرتے تھے. اور جو یزید کے ابا حضور تھے، یہ یزید کے بھی باپ ان کی طبیعت خراب ہو رہی ہے کہ اب تو ستا بھی آ گئی ہاتھ میں، مگر اللہ اکبر، تخت پہ حکمرانی اور ہے، دلوں پہ حکمرانی اور ہے. اور بنوانا اب وہ جل رہے ہیں، کوڑ رہے ہیں، اور کوشش کیا ہو رہی ہے کہ بس کسی طرح سے یہ سلسلہ جو ہے یہ ختم ہو. حسن کو قتل کر دیا جائے، حسین کو قتل کر دیا جائے. یزید جھٹکے کا نہیں تھا، اور فرمانے اب یزید کو یزید بنانے میں بڑا کردار نبھایا گیا ہے، اور کردار نبھایا ہے دادا نے، کردار نبھایا ہے باپ نے. اور اگر باپ دادا بری الذمہ ہوتے تو نبی کبھی تینوں پہ لعنت نہ کرتے. نبی صرف یزید کو کہتے، اگر تینوں ایسے نہ ہوتے. بھائی میں ان تینوں کو کہہ رہا ہوں، یعنی ابو سفیان، یعنی اس کا بیٹا، یعنی یزید. بات کہیں اور نہ چلی جائے، میں اپنے موضوع پہ پلٹ جاؤں. اور فرمانے جناب مریم بچے کو لے کے پہنچی. اچھا بچہ بھی ایسا بچہ، خدا کی قسم یہ کوئی عام بچہ ہے، مریم کا بیٹا ہے، آسان ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ قیامت کے دن جناب عیسیٰ سے پوچھا جائے گا اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخَذُونِي وَأُمِّي إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. اے عیسیٰ کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھ کو اور میری ماں کو خدا مانو؟ بھئی آپ غور فرما رہے ہیں، جناب عیسیٰ سے پوچھا جائے گا تم نے کہا تھا؟ بھئی خدا بہتر جانتا ہے.
کہ جناب عیسیٰ نے کہا ہے کہ نہیں کہا ہے، لیکن پھر بھی پوچھا جا رہا ہے تاکہ عیسائی سن لیں. اور فرما رہے ہیں آپ، دیکھیے مانا وہ جائے گا جو نبی منوائے، وہ نہیں مانا جائے گا جو دل چاہے. کہ ہم تو یہ مانیں گے اور ہم یہ نہیں مانیں گے، بھئی زیادہ یہ میں پھر ابلیس بن جاتا ہے آدمی. اور فرما رہے ہیں آپ کہ ہم ان کو سجدہ کریں گے اور ہم اتنے بڑے بقرات ہیں، یہ سب اس کی گنجائش نہیں ہوتی ہے مذہب میں. توجہ چاہ رہا ہوں، وہ مانو جو کہا جائے. عیسیٰ سے کہا جا رہا ہے کہ تم نے کہا تھا کہ مجھ کو اور میری ماں کو خدا مانو، انت قلت للناس، تم نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھ کو اور میری ماں کو خدا مانو. تو کہنے لگے نہیں پروردگار، تیری ذات سبحان ہے، میں نے تو فقط وہ کہا تھا جو تو نے امر دیا تھا، میں نے نہیں کہا تھا ان سے. اور جب تک میں ما دمت فیہم، میں جب تک کہ ان کے درمیان تھا یہ ٹھیک تھے. بھائی نبی کی باتیں بتا رہی ہیں، جب تک نبی ہوتا ہے قومیں ٹھیک رہتی ہیں. اور ادھر نبی گیا اور ادھر کوئی بیتکا آ کے بیٹھا. بھائی اسی لیے تو غدیر کے میدان میں علی کو مولا بنا رہے تھے کہ وہ بھی ہیں وہ بھی ہیں وہ بھی ہیں، 3-4 پیس تو وہیں تھے. اور فرما رہے ہیں آپ بھائی ایسا نہ ہو 40 دن کے لیے موسیٰ گئے وہاں گوشالہ بنا کے بیٹھ گئے. اور فرما رہے ہیں آپ یہاں نبی سوچ رہے ہیں کہ بھئی اگر غدیر میں اور خدا کہہ رہا ہے بلغ، میں نے عرض کیا نا یہ وہ تبلیغ ہے جس سے بہت سے مبلغین چڑھتے ہیں کہ چھتیں اڑا دیں اور ایسے فضائل پڑھ رہے ہیں، اعمال کی طرف رخ نہیں ہے. ہم کس کو ہم اعمال سکھائیں؟ کس کو؟ جو فرش عزا پہ آتا ہے وہ ملاؤں سے زیادہ جانتا ہے. میں نے 24 نمبر والے ملا کہا ہے. اور فرما رہے ہیں آپ ہاں وہ ایسا مسئلہ نہیں ہے، سب دین مذہب کا. حیات الطیر، میں تمہارے لیے مٹی سے ایک پرندہ بناؤں گا. انی اخلق لکم، یہ نہیں خلق کروں گا مٹی سے. بھائی جیسے بچے کھلونے بناتے ہیں مٹی کے، میں مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، حالانکہ نبی ہیں کہنے لگے میں مٹی سے کھلونے جیسے بچے کھلونے بناتے ہیں مٹی سے، کہیں گے انی اخلق لکم من الطین کا حیات الطیر، میں مٹی سے ایک پرندہ بناؤں گا. فانفق فیہ، اور اس میں روح پھونکوں گا. فیکون طیرا باذن اللہ، وہ پرندہ زندہ ہو جائے گا اللہ کے حکم سے ہوا میں اڑے گا. کہنے لگے کہ جو اندھا پیدا ہوتا ہے، پیدا جو ہوتا ہے اندھا، ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوتا ہے، اس کو میں آنکھیں دے دوں گا. اور دین یعنی پرندہ بنایا باذن اللہ، ہوا میں اڑ رہا ہے، پرواز کر رہا ہے. یہ عیسیٰ ہیں کہہ رہے ہیں میں خلق کر رہا ہوں. غور فرمائے، توجہ چاہ رہا ہوں. کہہ رہے ہیں میں خلق کر رہا ہوں اور یہ پرندہ ہوا میں اڑے گا، پرواز کرے گا. ماں کے پیٹ سے جو اندھا پیدا ہوگا میں آنکھیں دوں گا. میں کیا کمال ہو رہا ہے! کیوں دے رہے ہیں جناب عیسیٰ آنکھیں؟ بلکہ میں یوں کہوں کہ کیسے دے رہے ہیں عیسیٰ آنکھیں؟ بھئی حادثے سے اندھا ہوا نہیں ہے، خدا نے اندھا پیدا کیا ہے. تو جس کو خدا نے اندھا بھیجا ہو، عیسیٰ نے آنکھیں کیسے دے دی؟ نہیں میرا مجمع شاید وہاں تک میں پہنچا نہیں پایا. اس پر اعتراض نہیں ہے، قرآن میں پڑھ رہے ہیں، اس پر اعتراض نہیں ہے کہ ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہو اور عیسیٰ آنکھیں دے دیں. ہم نے کہا کہ راہب کو حسین نے بیٹے دیا تب موت آ گئی. یہ نہ کریے بابا بھیا، یہ نہ کریے. وہ سب پھر وہی بات اعلان دہرا دوں، نبی کا تبرک ہے، آپ 7ویں کو بانٹ دیں گے تو بھائی نبی میں کیا بٹے گا؟
ہوتے ہیں ہم آپ کو واقعی بتا رہے ہیں بڑے اچھے لگتے ہیں، لیکن جیسے اب کوئی صاحب جو ہے جنگ خیبر سنانے لگے نبی ربیع الاول کو، تھوڑا سا عجیب سا لگے گا کہ آج نبی ربیع الاول ہے اور جنگ خیبر سنا رہے ہیں. تو جیسے خیبر کا دن الگ ہے اور فرما رہے ہیں حنین کا دن الگ ہے، بدر کا دن الگ ہے، ویسے ہی نبی ربیع الاول جو ہے اب کیونکہ وہ ذرا کبھی بات آ جاتی ہے تو ایک کتاب ہے نجف سے چھپی ہے جس کا نام ہے فرحت الزہرا ہے، تو نبی ربیع الاول کی ایک بس خالی بات سناؤں گا. اگر آپ منع کر دیں گے تو میں نہیں سناؤں گا، اور اگر آپ کہیں گے تبھی حالانکہ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ میں سنا دوں. اور فرما رہے ہیں آپ تو رسول جو تھے نبی ربیع الاول کو امام حسن امام حسین کو شیرینی کھلا رہے تھے، گویا مٹھائی، نوجوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں. وہ کہنے لگے کھاؤ میرے بچوں کھاؤ، آج کے اس مبارک دن کے صدقے میں کھاؤ. نبی ربیع الاول آج کے اس مبارک دن کے صدقے میں کھاؤ، کیونکہ آج کے دن خدا تمہارے زمانے کے فرعون کو ہلاک کرے گا. اور فرما رہے ہیں آپ یہ وہ دن الگ ہے، تو وہ نعرہ یہاں نہ لگائیے، یہ کہنا چاہ رہا تھا، اس لیے خالی یہ روایت سنا دی. اور فرما رہے ہیں آپ جناب عیسیٰ علیہ السلام پرندے ہیں جو بیمار ہیں ان کو شفا دے رہے ہیں، یہ کون کر رہا ہے؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام. یہ سب کون کر رہا ہے؟ جناب مریم کا بیٹا جس کا شمار ہو رہا ہے آل عمران میں. اور فرما رہے ہیں عمران جناب عیسیٰ کے نانا کا بھی نام ہے، عمران جناب ابو طالب کا بھی نام ہے. اور فرما رہے ہیں آپ آل عمران یہ کون کر رہا ہے؟ اچھا انکار کر دیا جائے، نہ مانی جائے فضیلت، خدا کیا ممکن ہے؟ نبی ہے نا جناب عیسیٰ. اچھا ایک بات اور آپ غور کیجئے گا، جناب عیسیٰ بار بار کیا کہہ رہے ہیں؟ باذن اللہ، وہ پرندہ ہوا میں اڑے گا اللہ کی مرضی سے اور میں مردوں کو زندہ کروں گا. جو مر گیا قصہ ختم ہو گیا، اب مردوں کو کیوں آپ زندہ کریں گے؟ کہا بھائی ہم اپنا اختیار بھی تو دکھائیں، زمانے کو یہ بھی تو معلوم چلے کہ مریم کا بیٹا کیسا ہوتا ہے. اور فرما رہے ارے جب مریم کا بیٹا ایسا ہے تو سیدہ کا بیٹا کیسا ہوگا؟ اور فرما رہے میں مردوں کو زندہ کروں گا. پرندہ بنا دیا، پیدائشی اندھے کو 50,000 کے قریب ایک دن میں. یہ جناب موسیٰ ہے، ڈاکٹر نہیں ہے، طبیب نہیں ہے. نبی ایسا ہوتا ہے جو جسم کا علاج کرے وہ ہم جیسا ہو سکتا ہے، جو روح کا علاج کرے وہ نبی جیسا ہوتا ہے. اور فرما رہے ہیں آپ کہا میں کروں گا، یہ سب کروں گا. زمانہ سمجھا یہ بھائی یہ سب کر رہے ہیں تو بخدا ہیں، اب اور کیا چاہیے؟ قوم نے کہا کہ بھائی اب یہ سب خلق کر دیا، زندگی دے دی، پیدائشی اندھے کو آنکھیں دے دی، خدا ہیں. نبی نے کہا یا علی اگر مجھے اپنی امت میں کچھ لوگوں کا ڈر نہ ہوتا. کتنے ساری زندگی علی کے فضائل بیان کیے نبی نے، جو رہ گئے تھے غدیر کے میدان میں روک روک کے سنائے. اور کہنے لگے اس کے بعد بھی نبی کہہ رہے ہیں لولا ان تقول فیک طائفا فی الامتی ما قالت نصارى فی المسیح لقلت فیک اليوم مقالا. اے علی اگر مجھے اپنی امت میں کچھ لوگوں کا ڈر نہ ہوتا کہ وہ آپ کے متعلق ویسی باتیں کریں گے کہ جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ کے بارے میں کی، تو میں آپ کے وہ فضائل بیان کرتا کہ جس کو سننے کے بعد لوگ آپ کے قدموں کے نیچے کی خاک اٹھا لے جاتے اور آپ کے وضو کا بچا ہوا پانی استعمال کرتے اور ان سے ان کو شفا ملتی. مگر میں اس لیے وہ فضائل نہیں بیان کر رہا ہوں کہ زمانہ آپ کو خدا نہ سمجھے. اور فرما رہے ہیں اب یہ نبی کی فضیلت ہے، یہ علی کی فضائل نہیں جو بیان ہو رہے ہیں. اور فرما رہے ہیں کیا خدا کسی بندے کو اتنا اختیار دے سکتا ہے؟ بھائی توجہ چاہ رہا ہوں، اور میں آدھے گھنٹے سے تجاوز ہو گیا ہے معاملہ، لہٰذا آج محرم کی 6 تاریخ ہے، بڑی تیزی سے ان منزلوں سے گزر رہا ہوں. کیا خدا کسی بندے کو اتنے اختیار دے سکتا ہے؟ کیا اللہ کا کوئی بندہ ایسا ہو سکتا ہے؟ انکار کی گنجائش اس لیے نہیں ہے کہ سورہ مریم قرآن میں موجود ہے. سورہ مریم قرآن میں موجود ہے، کہیں اور نہیں ہے. سورہ مریم ہارون رشید کے دربار میں عیسائیوں سے مناظرہ ہو رہا ہے.
مامون کے دربار میں عیسائیوں سے مناظرہ ہو رہا ہے، اور عیسائیوں نے کہا مامون سے کہ قرآن میں سورہ مریم موجود ہے، سورہ سیدہ موجود نہیں ہے، سورہ فاطمہ موجود نہیں ہے۔ بات غلط نہیں کہی انہوں نے، اور فرما رہے ہیں آپ بات غلط نہیں کہی، احتجاج صحیح ہے بھائی، جب علمی بات ہو تو اس کا اعتراف کر لینا چاہیے۔ سامنے سے امام علی ابن موسیٰ الرضا ہے، دیکھیے مامون خلیفہ تھا، حجت خدا نہیں تھا۔ مناظرے کروانے کا شوق ہونا اور ہوتا ہے اور علم میں ڈوبا ہوا ہونا اور ہوتا ہے۔ جہاں پھنسا وہاں امام نظر آئے، جیسے صحابی جہاں پھنستے تھے تو کہتے تھے اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے، اور فرما رہے وہی سیرت ہے۔ صدیاں بدل گئی مگر کل وہ علی تھے، آج یہ علی ہے۔ اور کہنے لگے کہ مولا یہ کہہ رہے ہیں عیسائی کہ قرآن میں سورہ مریم عیسیٰ کی ماں کے نام کا سورہ موجود ہے، حسین کے ماں کی نام کا، حسن کے ماں کی نام کا سورہ تو قرآن میں نہیں ہے۔ امام نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ قرآن کے احترام میں نبی اٹھ کے کھڑے ہوتے تھے؟ بھائی مجھے ہر حال میں داد چاہیے، دیکھیے ہاں میں بتائے دے رہا ہوں کیونکہ یہ میرا جملہ نہیں ہے، یہ معصوم کا معصوم جملہ ہے، یہ مولا نے دلیل دی ہے۔ مولا نے کہا یہ بتاؤ قرآن نازل ہوتا تھا نبی اٹھ کے کھڑے ہوتے تھے؟ کہا نہیں۔ کہا پھر یہ بتاؤ کہ احترام سیدہ میں اٹھ کے کیوں کھڑے ہوتے تھے؟ کہا ہمیں نہیں معلوم، آپ بتائیے۔ کہا قرآن اور ہے، قرآن جز ہے، سیدہ کل ہے۔ کسی کے احترام میں نہ اٹھ کے کھڑا ہو، نبی پر کسی کا احترام نہیں ہے۔ کل پرسوں میں عرض کر رہا تھا تقدم علی العرش لیتشرف الارض من غبار نعلیک، حبیب نالینوں سمیت عرش پہ چلے آؤ، تو نبی کس کا احترام کریں گے؟ جو نالینوں سمیت عرش پہ جاتا ہو وہ اس طرح احترام کر رہا ہے بیٹی کا کہ بیٹی آ رہی ہے تو اپنی مسند پہ بیٹی کو بٹھا رہے ہیں، خود نہیں بیٹھ رہے مسند پہ، اپنی مسند اپنی چھوڑ کے الگ بیٹھے، بیٹی کو مسند پہ بٹھایا۔ ارے خدا کی قسم بیٹی ہو تو ایسی ہو، اب اس سے آگے نہ کہلوائیے۔ ہم نے مسند رسول پہ بیٹھتے ہوئے ایک ہی کو دیکھا، اونٹ پہ بیٹھتے ہوئے بھی ایک ہی کو دیکھا۔ غور فرما رہے ہیں ہم، یہاں ذکر ہو رہا ہے مریم کا اور بیچ بیچ میں بات آئی جا رہی ہے، تو میں ضمناً باتیں کر رہا ہوں، غور فرما رہے ہیں۔ اب گفتگو اختتام کے قریب بڑھ رہی ہے، اور فرما جناب مریم، کیا خدا کسی کو اتنا بھی اختیار دے سکتا ہے؟ اتنا اختیار دے دیا کہ عیسیٰ جاؤ مردوں کو زندہ کرو، عیسیٰ جاؤ مریضوں کو شفا دو، عیسیٰ جاؤ پیدائشی اندھوں کو آنکھیں دو، عیسیٰ جاؤ ہمارے اختیار سے جو چاہے کرو، اس لیے کہ تم ہماری آیت ہو، تم ہماری نشانی ہو۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ تم کو دیکھتے جائیں، ہم کو سمجھتے جائیں۔ بھئی ایک جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، اللہ نے عیسیٰ کو یہ اختیار دیا اور زمانے کو سمجھایا کہ دیکھو جب عیسیٰ ایسا ہے تو جس کے پیچھے عیسیٰ نماز پڑھے۔ جب عیسیٰ ایسے ہیں تو جو ایسا ہو کہ عیسیٰ اس سے کہیں کہ میں کہاں آپ کو نماز پڑھا سکتا ہوں، دریا پہ مصلی بچھے گا،
یہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں نا، ایک وہ آیتیں ہیں جو قرآن میں نازل ہوئی ہیں، ایک وہ آیتیں ہیں جو مجسم ہیں. اور فرما رہے ہیں اب عیسیٰ بھی آیت ہیں، کچھ آیتیں ہیں، کچھ آیت اللہ العظمیٰ ہیں، کچھ آیت اللہ الکبریٰ ہیں. بھائی جیسے جناب موسیٰ سے کہا کہ یہ 2 بڑی نشانیاں لو، چھوٹی نہیں ہیں نشانیاں، بڑی نشانیاں لے کے جاؤ. علی اپنے آپ میں آیت ہے، مگر کیسی آیتیں ہیں کہ چھوٹی چھوٹی جتنی بھی آیتیں ہیں سب انہی کے تحت تصرف میں ہیں، تبھی تو ولی ہیں. اور فرما رہے ہیں ہم تبھی ولی ہیں. سوچئے کہ 12ویں امام کی کیا منزلت ہے. جب دریا پہ مسلح بچھے گا تو جناب عیسیٰ کہیں گے کہ آپ آگے ہو جائیے، تو 12ویں امام کہیں گے نہیں آپ آگے ہو جائیے. ظاہر سی بات ہے. تو یہ تو ہم کو سمجھانے کے لیے ہیں، ورنہ تو خدا نے ہر چیز کے لیے خاص بندوں کو منتخب کیا ہے کہ کون نماز پڑھائے گا، کون کعبے میں پیدا ہوگا، کون صلح کرے گا، کون کربلا میں جنگ کرے گا، کون شام کا فاتح ہوگا، کون باقر العلوم ہوگا، کون جعفر صادق ہوگا، کون موسی کاظم ہوگا، کون علی رضا ہوگا، کون تقی ہوگا، کون نقی ہوگا، کون عسکری ہوگا، کون حجت خدا ہوگا. یہ تو سب پہلے سے طے ہو چکا ہے. اب وہ جو افہام و تفہیم کی باتیں ہوتی ہیں، والد صاحب ایک روز عرض کر رہے تھے مجلس میں کہ امام وضو کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ زمانہ سیکھے. اچھا اس زمانے میں ہم آپ تو تھے نہیں، اس زمانے میں کون لوگ تھے؟ اس زمانے میں جو لوگ تھے وہ ان سے مذہب سیکھ رہے تھے، اور وہ صحابہ کرام جو اہل بیت سے مذہب سیکھ رہے تھے ان کے ذریعے بہت ساری چیزیں ہم تک آئیں ہیں. بھائی میں نے غلط تو کہا نہیں ہے، میں صحابی کو اگر بیچ میں لے آیا تو میں نے غلط تو کہا نہیں ہے. حدیث قصہ کی روایت جو ہے وہ جابری سے تو آئی ہے. میں ہر ایک کو صحابی مانتا بھی نہیں ہوں، اور نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ مانیں. ہر ایک ظاہر سی بات ہے کہ صحابیت کے درجے پہ نہیں ہے. کہنے لگے آپ آگے ہو جائیے، آپ آگے ہو جائیے. القصہ مختصر، مریم کے بیٹے آگے ہو نہیں سکتے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ وہ خود کہہ رہے ہیں. کون کہہ رہا ہے؟ وہ جو مٹی سے پرندے بنا رہا ہے اور پرندوں کو زندہ کر رہا ہے، وہ جو مردوں کو زندہ کر رہا ہے. اور فرما رہے ہیں وہ جو مردوں کو زندہ کر رہا ہے، وہ جو پیدائشی اندھوں کو آنکھیں دے رہا ہے، وہ جو بیماروں کو شفا دے رہا ہے، وہ جو سب کچھ کر رہا ہے، جو آیت اللہ ہے، اللہ کی بڑی نشانی ہے، جو مریم کا بیٹا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں کیسے آپ کو نماز پڑھا سکتا ہوں. اے حجت خدا، اے قائم منتظر، میں کیسے آپ کو نماز پڑھا سکتا ہوں. بھائی آخری آدمی تک توجہ، میں کیسے آپ کو نماز پڑھا سکتا ہوں؟ اس لیے کہ میں مریم کا بیٹا ہوں. بھائی بڑے دل سے قبول کیجئے گا، میں مریم کا بیٹا ہوں. آپ کس کے بیٹے ہیں؟ آپ فاطمہ کے بیٹے ہیں. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ میں آپ کو نماز پڑھا سکوں. لہذا آگے آپ ہوں گے، پیچھے ہم ہوں گے. ایک صاحب ایسے تھے، ایک صاحب جن کے نہ ادھر کا پتہ تھا نہ ادھر کا پتہ تھا، نہ خود اپنا پتہ تھا، یعنی کچھ تھا ہی نہیں، کچھ تھا ہی نہیں. بس کچھ ہوتا تو میں کہتا. لیکن اب آپ نے کہا ہے تو مجھے ایک بات یاد آ گئی. ایک 10 برس کا بچہ جو تھا وہ نصاب تھا. نصاب چھوٹے بھائیوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، نصاب کسے کہتے ہیں؟ جو شجرے یاد کر لے، تو شجرے سنائیں. اور فرما رہے ہیں اس کو شجرے یاد تھے. ابھی عرب میں ایک سے ایک لوگ ہوتے تھے. ظاہر سی بات ہے جوہلا میں تو قرآن نہیں بھیجا جائے گا نا. پڑھے لکھے لوگ تھے، ان کے بڑے بڑے دعوے تھے. کوئی جاہلوں میں تو ظاہر سی بات ہے کہ باب مدینۃ العلم و شہر علم کو بھیجا نہیں جائے گا. اور فرما رہے ہیں پڑھے لکھے لوگ تھے. تو نصاب ایک 10 برس کا بچہ تھا، وہ مسجد میں آ گیا. سب دوڑے، ہمارا بھی شجرہ سنا دو. ارے ہمارا بھی بتاؤ. ایک صاحب ایسے تھے، وہی صاحب جن کے لیے کلیم کیا جاتا ہے کہ انہوں نے مولا علی کو نماز پڑھائی تھی. اب دیکھیے اگر یہ سب باتیں ہوتی نا تو ہم یہ سب کہتے نا. جو فرما رہے ہیں آپ، اگر وہ نہ ہوتا تو یہ نہ ہوتا. یہ تو ایکشن کا ری ایکشن ہے. اور فرما رہے ہیں آپ انفیکشن پھیلاتے نا
تو ہم کو جو ہے کسی ویکسین کی ضرورت نہ ہوتی. اور فرما رہے ہیں آپ نے ایسی کہہ دی کہ علی کو فلاں صاحب نے نماز پڑھائی. اب فلاں صاحب کی فضیلت بھی سن لیجئے. ٹھیک ہے, کل والد صاحب کیا کہہ رہے تھے کہ حسب نسب اچھا ہونا چاہیے, یہ شرط ہے ہمارے یہاں, بس ہمارے یہاں. ٹھیک ہے, اب وہ کہنے لگے کہ انہوں نے مولا علی کو نماز پڑھائی تھی. اچھا, وہ جو 10 برس کا بچہ تھا جو نصاب تھا, اب رسول نے یہ کہنے لگے اللہ کے رسول میں بھی جاؤں. اب رسول کہہ رہے ہیں کہ بھائی نہ جانا, یعنی وہاں نہ جاؤ, بالکل نہ جاؤ, ہرگز نہ جاؤ. ارے بھائی بنی بنائی ہے, عزت جو بھی ہے جیسے بھی ہو وہ اس کو بھی چکنا چور کر دو گے. اب یہیں پہ دیکھیے ہمیں برا لگتا ہے. ہم کسی بات کا برا نہیں مانتے, جو جس کے دل میں آئے کرے. ہم ہر ایک کے ٹھیکیدار تھوڑی ہیں. جس کو جہاں جانا ہے جائے, جس کو جہاں آنا ہے آئے, ہم سے کیا مطلب. برا ہمیں کیوں لگتا ہے؟ کیونکہ ہم نبی کے امتی ہیں, کہ جہاں نبی کہہ رہے ہیں نہ جاؤ, وہاں جانے کو تیار ہیں. اور جہاں نبی کہہ رہے ہیں جاؤ, وہاں سے بھاگ کے پہاڑوں پہ چڑھے جا رہے ہیں. اب یہ باتیں, اچھا نبی کے امتی ہونے کے ناطے یہ باتوں کا ہم کو برا نہیں ماننا چاہیے. کتنی بری بات ہے. وہ بوڑھے ہو گئے ہو, بڑھاپا آ گیا ہے, وہ تمیز ہی نہیں ہے. غور فرما رہے ہیں آپ؟ بھائی میں ان کی بات کر رہا ہوں, کوئی اور اپنے اوپر نہ لے لے بھائی. ہاں مجھے بڑا ڈر لگتا ہے ماحول سے. اور فرما رہے ہیں آپ, جناب رسول خدا کہہ رہے ہیں نہ جانا, مگر اس کے بعد بھی یہ پہنچ گئے, کہنے لگے میں فلاں ابن فلاں ہوں. اس نے کہا جھوٹ. بھائی اب اس سے آگے کی نہیں سناؤں گا, اس سے آگے کی بہت خطرناک ہو جائے گی. بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ممبر پہ نہیں کہی جا سکتی. بس میرا جملہ سنتے جائیے گا. ایسے کے لیے کہا جا رہا ہے, ایسے کے لیے کیا انہوں نے علی کو نماز پڑھائی تھی. اللہ نے ابتدا کو انتہا سے ملا کے بتایا کہ دیکھو ہم جس کو منتخب کرتے ہیں وہ ایسا ہوتا ہے. مریم کا بیٹا جب 12ویں امام کو نہ پڑھا پائے نماز, تو کسی آئری غیری ماں کا بیٹا اتنی مقدس ماں کا بیٹا ہے, وہ تو 12ویں سے کہہ رہا ہے کہ میں کہاں آپ فاطمہ زہرا کے بیٹے ہیں. اور وہ یہ تو بیٹے ہیں, 12ویں بیٹے ہیں. اور علی کون ہے؟ علی کفو ہیں. علی کون ہے؟ علی کفو ہیں سیدہ کے. تو جس کے 12ویں بیٹے کو نماز یہ نہ پڑھا پائیں, عیسیٰ جیسے نہ پڑھا پائیں, اس کے کفو کا نماز. اب کیا میں کہوں, بس اب آپ جو نہ بھی میں کہوں وہ بھی سمجھ لیجئے. یہ سائلنٹ نقطے بہت کام آتی ہیں. اور فرما رہے ہیں آپ وہ نماز پڑھائیں گے. کوئی اگر کعبے کے آگے کھڑا ہو جائے, اس لیے کہ نبی فرما رہے ہیں یا علی مسلوں کا مسل الکعبہ, اے علی تمہاری مثال کیسی ہے؟ کعبے جیسی ہے. کوئی کعبے کے آگے کھڑا ہو جائے تو پھر تو اس کی عبادتیں ہی اس کے منہ پہ مار دی جائیں گی. بھائی حسین کو چھوڑ کے بھی کوئی عبادت ہوتی ہے, علی سے ہٹ کے بھی کوئی عبادت ہوتی ہے, حسن سے ہٹ کے بھی کوئی عبادت ہوتی ہے. ایسا بھی ممکن ہے آدم کو نہ مانے تو ابلیس بنا دیا. آدم کو نہیں مانا, نکل جاؤ میری بارگاہ سے. ابلیس ہو, کہنے کا پروردگار تجھے تو مانتا ہوں, کہ کوئی ضرورت نہیں ہے, جاؤ
ہم یہ نہیں چاہتے کہ صرف اللہ اللہ کرو. معلوم ہوا خدا کو بھی مانا جائے گا, جس کو خدا منوائے اسے بھی مانا جائے گا. تو جیسے وہاں فرار نہیں ہے, ویسے ہی غدیر کے میدان میں بھی کوئی فرار نہیں ہے. جس کو مانا اس کو مانو. اور نبی کہہ رہے ہیں الحسن والحسین امامان, میرے دونوں بچے جو ہیں حسن اور حسین. میں نے کیا کہا تھا کہ یزید کے باپ نے بڑی سازشیں کی ہیں. حسن مشتبہ جب قتل ہوئے, اور فرما رہے ہیں آپ, یہ کینہ, یہ عداوتیں, اور بھی کچھ باتیں ہیں چاہتا ہوں عرض کر دوں, مگر میں یہ جانتا ہوں کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ کچھ اور ہی منظرنامہ, آئینہ ہی عجیب دکھا رہے ہیں. کربلا میں پانی کیوں بند ہوا, اس کی بھی وجوہات ہوں گی, کچھ تو وجہ ہوگی. صفین کے میدان میں امیر شام کے لشکر نے گھاٹ پہ قبضہ کر لیا. سن لیے نوجوان سنیں, میں نے کیا کہا کہ آیتوں کو دکھایا جاتا ہے, چھپایا نہیں جاتا ہے. باتیں چھپائیے گا تو 3-4 نسلوں کے بعد پتہ چلا کہ کاظمی بھی ہیں اور یوں بھی ہیں. بہت پتے کی بات کہہ رہا ہوں. دیکھیے شیعت کی بنیاد تعصب ہے, سمجھ لیجئے گا. ہمارے علماء اگر وہ موقف نہ اختیار کرتے نا, وہ سخت موقف, ہم ہر بات کا جواب تو گڑھ لیا, ہر بات کا جواب گڑھ لیا. یعنی نبی کچھ کہہ رہے ہیں, وہ کچھ کہہ رہے ہیں. نبی نے کہا میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, قرآن و اہل بیت, سن لیجیے بات آئیے. کہنے لگے نبی نے فرمایا اصحابی کالنجوم, نبی نے فرمایا کہ میرے صحابہ کی مثال ستاروں جیسی ہے. فَأَيُّهُمَا اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ, جس کی چاہے پیروی کرو ہدایت پائے جاؤ گے. اب دیکھیے کیا گیا. اچھا, حالانکہ ہمارے علماء کو قلم اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑی. بعض انصاف پسند سنی علماء ایسے تھے کہ جنہوں نے جب اس حدیث کو سنا تو کہا جھوٹ ہے, مکذوب علی رسول اللہ, یہ بالکل جھوٹ ہے. نبی نے کبھی یہ نہیں کہا. کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ایک جھوٹ کا قلعہ بنایا. ایک طرف اہل بیت کے فضائل تھے, ایک طرف اپنی باتیں گڑھی جا رہی ہیں, اور دھیرے دھیرے عداوتیں وہاں پہ پہنچائی گئیں کہ کہنے لگے کہ گھاٹ پہ قبضہ کر لو اور علی کے لشکر کو ویسے ہی پیاسا مارو. اب یہ تاریخیں ہیں, اور تاریخ نہ شیعہ ہوتی ہے نہ تاریخ سنی ہوتی ہے. اور فرما رہے ہیں کہنے لگے ویسے ہی پیاسا مارو جیسے فلاں صاحب پیاسے رہے تھے. کیا کہنا, واہ واہ واہ. فلاں صاحب. اور امام غزالی کا فتویٰ جو میں نے ابھی بیان کیا وہ کیا تھا, بغض صحابہ پیدا ہوتا ہے. اب کنیکٹ کرتے چلیے, ملاتے چلیے. فلاں صاحب وہ جو 3 درجے پہ تھے ان کی بات ہو رہی ہے کہ ان کے لیے مشہور کیا گیا, اور ان کا کرتا لاگے جنگ جمل میں, اور فرما رہے ہیں جنگ جمل میں ان کا کرتا بلند ہو رہا ہے. میں جن کے مقدر میں کرتا تھا وہ کرتا رہا, جن کے مقدر میں علم آیا علم آیا. ان کی کٹی ہوئی انگلیاں دکھائی جا رہی ہیں. دیکھیے چابی کیسے بھری ہے معاویہ کے باپ نے, خدا کی قسم. توجہ کر رہے ہیں آپ. حالانکہ یہ باتیں ایسی نہیں ہوتی ہیں کہ جس پہ داد ملے, لیکن کبھی کبھی کچھ حقائق ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو بیان کر دینا بہت ضروری ہے. دھیرے دھیرے. اور امیر المومنین کے ایک صحابی سے کہا کہ میرے پاس, علی سے کہنا کہ میرے پاس 1 لاکھ جاہلوں کی فوج ہے. ابے خدا کی قسم, جو ان کو امام مانے اس سے بڑا بھی کوئی جاہل ہوگا. اب یہ اعتراف کر رہا ہے کہ میرے پاس 1 لاکھ جاہلوں کی فوج ہے جن کو اونٹ اور اونٹنی میں تمیز نہیں ہے. یہ خود کہہ رہا ہے وہ. نتیجہ کیا ہوا؟ یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو قتل امام حسین علیہ السلام تک کے بات آئی ہے, یہ کہاں سے چلی؟ تبھی تو لوگ کہہ رہے تھے نا کہ جب امام حسین نے کہا کہ مجھے کیوں قتل کر رہے ہو, تو کہنے لگے آپ کے بابا کی دشمنی میں. اور کیجئے گا, ایک ایک چیز کو ملاتے چلیے. اور اگر ہمت ہوئی اور مناسب ہوا تو میں ایک روز امام زین العابدین کا وہ خطبہ بھی پڑھوں گا جو امام زین العابدین نے دربار شام میں دیا تھا. غور فرما رہے ہیں آپ کیا کیا عداوتیں ہیں. حسین قتل ہو جائیں, حسن قتل ہو جائیں, یہ عداوتیں ایک مخصوص گھر سے آئی ہیں, وہ جس کو قرآن میں شجرہ خبیثہ کہا گیا ہے.
اور فرما رہے ہیں یہ عداوتیں ہیں کہ حسین کو قتل کر دیا جائے. امام حسن علیہ السلام جب قتل ہوئے ہیں تو سجدے میں سر رکھا ہے, خوشی کا سجدہ کیا گیا ہے. اور فرما رہے ہیں بنی امیہ کی عورتوں نے کیا منت مانی تھی, اسی لیے ہمارے علماء نے لکھا کہ روز عاشور فاقہ رکھا جائے گا. روزہ رکھنا حرام ہے. کیوں؟ کیونکہ بنی امیہ کی عورتوں نے منت مانی تھی کہ حسین قتل ہوں گے تو ہم روزہ رکھیں گے. اور فرما رہے ہیں آج محرم کی 7ویں تاریخ ہے. کبھی لوگ یہ سوال تو کریں کہ وہ کیا علل و اسباب تھے. حسین 72 کو لے کے کربلا کے میدان میں گئے تھے نا, صرف 72 کو لے کے, اور کربلا میں تعداد 72 ہوئی ہے 10ویں محرم کو, ورنہ تو اور کم تھے. کچھ لوگ تو راستے میں آ کے ملحق ہو گئے, کچھ لوگ تو روز عاشور آئے ہیں لشکر عزیز سے نکل کے. آج 7ویں محرم ہے, آپ صبح سے جناب قاسم کے مصائب سن رہے ہیں. اور میں نے ایک طریقہ رکھا ہے کہ 7ویں محرم کو میں کوشش کرتا ہوں کہ جناب فاطمہ صغریٰ کے مصائب پڑھوں, اس لیے کہ فاطمہ صغریٰ کا ذکر ایسا نہ ہو کہ نہ ہو پائے ان 10 دنوں میں. لہذا مصائب جناب قاسم کے افضل محل کی مجلس میں والد محترم سے سنیے گا. مجھ سے حسین کی اس بیمار بیٹی کا ذکر سنیے کہ جب حسین جا رہے تھے اور قافلہ بالکل جانے کے لیے تیار تھا تو ایک مرتبہ عباس گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے آئے اور آقا حسین کے گھوڑے کے سامنے آ کے رکے اور کہنے لگے آقا اگر مناسب سمجھیے تو کچھ دیر کے لیے قافلے کو ٹھہرا دیجئے. حسین نے کہا عباس ابھی تو ہم چند قدم آگے بڑھیں گے, ابھی قافلے کو روکنے کی وجہ کیا ہے. ایک مرتبہ اثناء گفتگو عباس نے پیچھے مڑ کے دیکھا اور حسین کی نظروں نے عباس کی نظروں کا تعاقب کیا. خدا کسی باپ کو یہ منظر نہ دکھائے. جناب ام سلمہ کا سہارا لے کے, رسول کی زوجہ جناب ام سلمہ کا سہارا لے کے حسین کی بیمار بیٹی صغریٰ, اور اتنی بیمار کہ عصا کا سہارا لیے. اے بابا ٹھہر جاؤ بابا, میں یہ نہیں کہتی کہ ہماری میں بٹھا دو, بابا مجھے فضا کی سواری میں بٹھا دو. حسین گھبرا کے گھوڑے سے اترے اور کہنے لگے صغریٰ, اے میری بیٹی صغریٰ گھر جاؤ. صغریٰ پریشان نہ ہو. صغریٰ جب ہم کسی ایسے مکان پہ پہنچ جائیں گے کہ جہاں قیام کا ارادہ ہوگا تو صغریٰ ہم قاصد کو بھیجیں گے, ہم خط لکھیں گے صغریٰ, یا عباس آئیں گے یا علی اکبر آئیں گے یا قاسم آئیں گے اور محمد آئیں گے, کوئی نہ کوئی ضرور آئے گا, میری بچی پریشان نہ ہو. صغریٰ نے جاتے جاتے بابا سے کہا کہ بابا کیا اس بات کی کوئی سبیل نہیں ہے کہ ہم ساتھ چل سکیں. بابا یہ ممکن نہیں ہے. بابا سے گفتگو کرنے کے بعد پھوپھی کے پاس آئیں, کہنے لگی پھوپھی اماں آپ کی کوئی بات تو بابا ٹالتے نہیں ہیں, ذرا آپ سفارش کیجئے کہ بابا ہم کو بھی ساتھ لے چلیں. جب چند دن کے علی اصغر جا رہے ہیں تو ہم بھی تو جا سکتے ہیں. ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا کہ بھیا صغریٰ کو بھی ساتھ لے چلیے. حسین انکار پہ انکار کر رہے ہیں. ایک مرتبہ حسین کی مزاج شناس بہن نے کہا کہ بھیا میرے حق کا واسطہ مجھے اتنا بتا دیجئے کہ جب سب ساتھ جا رہے ہیں تو صغریٰ کیوں نہیں جا رہی. کہنے لگے زینب اپنے حق کا واسطہ دیا ہے. زینب دیکھو ہمارے گھر میں جو بچیاں ہیں کسی بچی کی صورت کسی خاتون سے ملتی ہے, کسی بچی کی صورت کسی خاتون سے ملتی ہے. میری بیٹی فاطمہ صغریٰ
میری ماں کی تصویر ہے. میں علی اکبر کے سینے میں برچھی کی نہیں برداشت کر لوں گا. عباس کے کٹے ہوئے بازو برداشت ہیں، مگر خدا کی قسم حسین کو یہ گوارا نہیں ہے کہ حسین کی ماں کی تصویر کو دیار بدیار پھرایا جائے. جناب علی اکبر کے پاس آئیں اور کہنے لگیں بھیا علی اکبر اگر سر پہ صحرا سجائیے گا بھیا، کہ بھیا اس بیمار بہن کو نہ بھول جائیے گا. سب سے خدا حافظ کیا اور اس کے بعد بھی صغرا کھڑی ہیں. حسین نے کہا بیٹی جاؤ. کہا بابا آپ جائیے، ہم آپ کو دیکھتے رہیں. اللہ اکبر. کل حسین علی اکبر سے یہی کہہ رہے تھے میرے لال آہستہ چلو تاکہ ہم تم کو دیکھتے رہیں. کہ بابا جائیے بابا خدا حافظ. کہ بابا سکینہ کی محبت میں ہمیں بھول نہ جائیے گا بابا. قافلہ گیا اور قافلے کا غبار اڑ کے صغرا کے سر پہ آ کے پڑا. نانی ام سلمہ کا سہارا لے کے صغرا واپس گھر میں آئیں. محرم کا چاند افق میں نمودار ہوا. کئی مہینے گزر گئے، نہ کوئی قاصد آیا نہ کوئی خبر آئی. لیکن جیسے ہی افق پہ محرم کا چاند نمودار ہوا صغرا کا دل بے چین ہونے لگا. اللہ جانے اس محرم کے چاند میں کیا ہے. ایک مرتبہ نانی سے کہنے لگی نانی بہت دن ہو گئے. نانی نہ عباس آئے، چچا عباس آئے، نہ بھیا علی اکبر آئے، نہ بھیا قاسم آئے، نہ اون و محمد آئے. نانی کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ سکینہ کی محبت میں بابا ہمیں بھول گئے؟ نانی آپ اجازت دیں، کیا مناسب ہے کہ ہم بابا کو خط لکھیں؟ جناب ام سلمہ نے کہا بیٹی خط لکھو. اللہ اکبر. جناب فاطمہ صغرا نے خط لکھا. خط میں القاب یہ بے کس نے کیے تھے مرحوم، چاہنے والے پدر میرے امام مظلوم، رات دن روتی پڑی رہتی ہوں اب تو مغموم، آپ تو بھول گئے خیر یہ میرا مقصوم، نہ گلا تم سے نہ ہے کوئی شکایت بابا، ہاں مبارک ہو سکینہ سے محبت بابا. گر نہیں آتے ہو تو ہم کو بلاؤ بابا، شوق سے اپنی سکینہ کو بھی لاؤ بابا، اس کو سینے پہ سلاتے ہو سلاؤ بابا، ہم کو رلواتے ہو تو خیر رلاؤ بابا. جناب فاطمہ صغرا نے خط لکھا اور اس کے بعد قاصد کو بلایا گیا. قاصد کو بلایا گیا. کل شہادت جناب علی اکبر ذہن میں رکھیے گا، وہ زخم جگر علی اکبر ذہن میں رکھیے گا. جناب فاطمہ صغرا نے خط لکھا، قاصد کو بلایا گیا. قاصد نے کہا کہ کیونکہ میں نے اب تک حسین کی زیارت نہیں کی ہے، کنیز سے کہلوایا کہ شہزادی سے پوچھئے کہ میں ان کے بابا کو پہچانوں گا کیسے. اللہ اکبر. کنیز نے آ کے کہا کہ قاصد پوچھ رہا ہے کہ میں آپ کے بابا کو کیسے پہچانوں. بیٹی نے بڑے فخر کے عالم میں کہا میرا بابا جس کے دائیں بائیں انصار ہوں گے. میرا بابا اکیلا نہیں ہوگا، میرا بابا وہ ہوگا کہ جس کے داہنی جانب میرا 32 برس کا چچا عباس، بائیں جانب 18 برس کا کڑیل جوان ہم شکل مصطفیٰ میرا بھیا علی اکبر. وہیں قاسم نہیں ہوں گے، وہیں اون و محمد نہیں ہوں گے. میرے بابا کو پہچاننا بہت آسان ہے، وہیں خیمے لگے ہوں گے. اور قاصد سے کہو کہ اس کے بعد بھی اگر نہ پہچان پائے اور پہچاننے میں کوئی دشواری ہو،
اللہ کی پناہ تو وہیں کہیں نظر کرے جہاں میرے بابا کے خیمے لگے ہوں گے، وہیں کوئی بچہ گھٹنیوں چلتا ہوگا۔ جناب صغرا کا قاصد خط کو لے کے کربلا کے میدان پہنچا 10ویں محرم اور روز عاشور، عصر کے وقت سے کچھ پہلے۔ اللہ اکبر، وہ وقت جب ہاتھوں پہ علی اصغر کا جنازہ تھا۔ اینا یا حسین، اینا یا حسین، اینا یا حسین۔ دیکھا کہ غریب ہے، جگہ جگہ سے لباس پھٹا ہوا، سر سے پاؤں تک زخموں میں چور، گریبان چاک ہے، آستینیں چڑھی ہوئی۔ پکارتا ہوا آیا اور کہنے لگا، اے غریب، کیا اس دشت میں کہیں حسین کو دیکھا ہے؟ یہ تو نہ کہہ سکے کہ شاہ مشرقین ہوں، یہ تو نہ کہہ سکے کہ شاہ مشرقین ہوں۔ مولا نے سر جھکا کے کہا، میں حسین ہوں۔ آپ حسین ہیں؟ خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار سید الشوق۔ معصوم فرماتے ہیں، میرے جد مظلوم کے غم میں ایسے رویا کرو جیسے کوئی بوڑھی ماں کسی کڑیل جوان کے جنازے پر ہوتی ہے۔ آپ حسین ہیں؟ کہاں میں حسین ہوں۔ دائیں جانب دیکھا، بائیں جانب دیکھا، کوئی نظر نہیں آ رہا ہے۔ نہ عباس ہے، نہ علی اکبر ہے، نہ قاسم ہے، نہ اون و محمد ہیں، انصار ہیں۔ کہا، آقا اگر آپ حسین ہیں، آپ کی بیٹی کا خط لایا ہوں، آپ کی بیٹی کا خط لایا ہوں، لیکن مجھے تو کوئی دکھائی نہیں دے رہا، مجھے تو کوئی نظر نہیں آ رہا ہے۔ وہ انصار کیا ہوئے؟ ایک ایک کا نام آتا گیا، حسین کہتے گئے، قتل قتل، حبیب مارے گئے، سعید مارے گئے، جون مارے گئے، عباس ترائی پہ بازو قلم ہو گئے، علی اکبر سینے میں برچھی کی انی ٹوٹ گئی، قاسم لاش گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو گئی، اون و محمد وہ زینب کے بچے بھی مارے گئے، اب کوئی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ راہوار پہ بلند ہو کے خیام کی طرف دیکھنے کی کوشش کی، اللہ اکبر، غیرت حسین ابن علی، حسین کو جلال آ گیا۔ کہا، میری زندگی میں خیموں کی طرف کیا دیکھتا ہے؟ کہا، آقا گستاخی معاف، آپ کی بیٹی نے پیغام دیا تھا اگر کوئی نظر نہ آئے تو خیموں کی طرف دیکھنا، کوئی چھوٹا سا بچہ گھٹنیوں چلتا ہوگا۔ ایک مرتبہ آبا کا دامن ہٹایا، 6 مہینے کے علی اصغر کا جنازہ، کہ یہ 6 مہینے کا بچہ ہے، لاؤ میری بیٹی کا خط لاؤ۔ اب جو حسین نے خط لیا، فاطمہ صغرا نے خط میں لکھا تھا، بابا آپ پر ہمارا سلام، اے بابا چچا عباس کو سلام، اے بابا پھوپھی اماں کو سلام، اے بابا بہت دن ہو گئے بابا، اے بابا بہت دن ہو گئے بابا، ہم نے اپنے بھائی کی آنکھوں کی پتلیوں کو نہیں چوما، اے بابا ہم نے علی اصغر کی آنکھوں کی پتلیوں کو نہیں چوما بابا، اے بابا ہم نہ صحیح، ہمارا یہ خط بھیا علی اصغر کی آنکھوں پہ لگائیے گا۔ اے بابا، حسین کہنے لگے، گواہ رہیو کہ فاقے سے جھومتا ہے حسین اور ان کے بھائی کی آنکھوں کو چومتا ہے حسین۔ بنا لوں ننھی سی قبر ان کی ہے خجستہ سیر،
تو لے چلوں پسرے نوجوان کے لاشے پر، تو پڑھیو لاشے اکبر پہ نام خار، یہ کہہ کے گھوڑے سے اترے امام جن و بشر، زمین قبر کی خاطر تلاش کرنے لگے، مزار کھود کے نالے بلند کرنے لگے۔ ارے علی اصغر کی آنکھوں کی پتلیاں چوم رہے ہیں۔ فاطمہ صغرا نے خط کے آخر میں لکھا تھا، اے بابا، اے بابا، اے میرے بابا، بھیا علی اکبر کو سلام کہیے گا۔ اے بابا، جب بھی ہم اپنے بھیا کو سلام کرتے تھے، بھیا علی اکبر ہم کو اپنے سینے سے لگا لیتے تھے۔ اے بابا، ہم نہ صحیح، ہمارا یہ خط ہمارے بھائی کے سینے سے لگائیے گا۔ حسین بڑے، لاش علی اکبر پہ آئے، زخم جگر پر صغرا کا خط رکھا،